ایک عمر گزر گئی اس مملکت خدا داد پاکستان. ہم جب بچے تھے تو ہم نے اس ملک کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور یقیناً چڑھ رہا تھا، اگرچہ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کب زوال کی طرف جائے گا، کب ہوگا. لیکن شعور کی جن منزلوں میں آپ نے زندگی گزاری ہے، یقیناً آپ پیدل چل رہے تھے، میں گھٹنیوں گھٹنیوں چل رہا تھا، پھر ایک ہی شخصیت کے عشق میں ہم گرفتار ہوئے. اگرچہ کہ وہ زمانہ محبتوں کا خواتین کے ساتھ تھا، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے پہلے دفعہ سید ابوالعالیٰ مودودی کی شکل کو دیکھا تھا تو مجھے وہ لطف آیا تھا کہ میں آنکھیں نہیں ہٹاتا تھا. اور یہ 1972 کی ان کی اثر کی محفل ہے. میں آپ کا ایک وہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جس میں آپ سے صرف سیدنا ابوالعالیٰ مودودی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. اس لیے میں اتنا اس سے ہوتا تھا کہ میں نے کہا آج ہم شروع ہی اس شخصیت سے کریں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا جوانی کا عشق مشترک ہے. جی سر. بہت بہت شکریہ جی. واقعی حمد درینہ کا ملنا. ہاں. اور یہ جو ہمارے جو تعلقات ہیں نا، اس کی کوئی جہت ہی کچھ اور ہے اور نہج ہی کچھ اور ہے. بہرحال جی بہت بہت شکریہ کہ نہیں ایک بڑے عرصے سے ہم ایک دوسرے سے کالنگ کر رہے تھے اور ہو نہیں پا رہا تھا. لیکن یہ بات یہ کہ میں نے جو اکثر جب بھی یہ ذکر آتا ہے تو مجھے اپنے جوانی کے جو 18-19 سال کے اندر جو ہی جان پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور جس میں بندہ ایک بغاوت آتی ہے اور فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، کیا جہان ہے، وائی آر وی پریئنگ، اور یہ کب بنا ہے، المیہ کے سے پہلے کون تھا. تو اس وقت سوالات کے جواب ملتے نہیں ہیں اور آپ ایک بڑے سخت قرب کا مبتلا ہو جاتے ہیں. خصوصاً وہ لوگ جو کہ شروع سے ہی تھوڑے بہت پڑھائی میں لگ جاتے ہیں، یا جن کو بک ریڈنگ ہوتی ہے، یا جو ایک مختلف نظریات اور مختلف چیزوں کو یہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت تھے کہ آپ نے بتایا کہ ہماری جوانی کو جو اگر بے داغ رہی ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اچھا، اس زمانے میں دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف بے داغ والے ہی تھے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ جو کمیونسٹ تھے ہمارے بے داغ نہیں تھے، بڑے لوگ تھے نہیں، وہ بھی کمال کے لوگ. وہ تو میں تو ان میں اپنے میں کامن چیز اس زمانے میں بھی کہتا تھا نا، اور جو وہ اکثر ان کے انٹرویوز میں بھی میرے جو ہمارے مد مقابل تھے، تو وہ جب کسی کو کہتے تھے کہ یار کوئی جمعیت کے اندر کیا چیز پسند ہے تو وہ میرا نام لیتے تھے، تو مجھے ایک بڑی ایک ہوتا تھا ایک عزت اور بڑی ایک اطمینان ملتا تھا کہ دیکھیں ایک مخالف جو ہے وہ جمعیت کی تعریف نہیں کر سکا تو کم از کم اسے یہ کہتے کہ ایک بندہ اس کے اندر ہمیں بہت پسند ایسا مل گیا. تو بات یہ تھی کہ ہم جو تھا وہ جو لیکن مجھے یہ جو سب سے بڑی یہ تھی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہمیں کیپٹیو کر کے اور ہم سارے جو نظام ہے اس سے بائی پاس کر رہا ہے، جس کا آپ نے تھوڑا سرسی ذکر کیا ہے کہ جوانی کے اندر تو انسان جو ہے بہت کچھ کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بالکل ایک یکسو ہو کے پھر آپ کو انہوں نے ایک ڈسپلن جو دیا، اس وقت عام نوجوان پاکستان کا آج بھی واقف نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے. لیفٹ کا اور ہمارے اندر جو چیز کامن تھی نا، جو میں ایڈمائر کرتا تھا ان میں اور اپنے میں بھی، اور وہ ایک آئیڈیلزم تھا کہ کوئی بندہ وہاں پہ، میں لیفٹ کی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی برکت کی لیفٹ کے اندر کوئی بندہ وہاں پہ ذات کے لیے نہیں تھا، نہ وہاں کو عہدے کے لیے تھا، نہ وہاں کو مقام کے لیے تھا، نہ معتبر بننے کے لیے تھا. جو سیاست کے اندر بہت جس کے سیاسی یا کوئی ویسٹ انٹرسٹ نہیں تھا. ایک ہوتا تھا جی، وہ کہتے تھے جی کہ طبقاتی تفریق ختم ہو جائے گی، اقتصاد ختم ہو جائے. ہم کہتے تھے جی اللہ کا دین کامل نافذ ہو جائے. تو اس کے اندر آپ کوئی نہیں کر رہے تھے کہ میں آؤں اور جمعیت کے اندر مجھے عہدہ مل جائے فوری طور پہ، بلکہ عہدوں سے لوگ بھاگتے تھے. اچھا، لیفٹ کے بھی میں بڑے کمیٹیڈ لڑکے کے دیکھتا تھا تو ان پر کوئی عہدہ نہیں ہوتا تھا، صبح شام رات تک وہ اپنے کام میں لگے رہتے. تو میرا خیال ہے کہ جو اصل جو تھا، ہمیں تو باقی چیزیں آپ نے جنرلائز کی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہم لکی ہیں جی کہ آج جب میچورٹی کا لیول زیادہ ہے، تھوڑی سی کتب بینی اور تاریخ اور
باقی چیزوں میں جھانکنے کا تاں جھانکنے کا زیادہ ماحول ملا ہے. پھر ہمیں یہ جو نئی ہمیں سہولت مل گئی ہے انٹرنیٹ کی. انٹرنیٹ کی, اور جو چاہتے ہیں معلومات جو ہیں آدھے منٹ میں حاضر ہو جاتے ہیں ہمارے یا چند سیکنڈ میں. تو میں بڑا ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا جی کہ مولانا مودودی جو ہے عام آدمی نہیں ہے. بالکل نہیں. اور ایک اتنی بڑی شخصیت کے دور میں عہد میں ہم نے کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب جہاں پڑھی ہوئی ہے بیٹل فار دا گاڈ, وہ کہتی ہے کہ گزشتہ 600 سال مسلمانوں کے اندر ایک جمود تھا پوری امت میں. مولانا مودودی نے آ کے جب کہا کہ یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے ایک طاغوت ہے, اس سے ہم نے لڑنا ہے, تو یہ جب عربی میں ترجمہ ہوئی ہیں نا کتابیں, تب ہی اخوان المسلمون پیدا ہوئی ہے, تب بھی کچھ اور پیدا ہوا. میں نے ایک بات اسی جیسے ذکر کیا جو میرے خیال کل ہی اپلوڈ ہوا ہے, اور میرے پاس بھی رات ہی کو آیا. اس کے اندر میں نے ایک بات کی ہے, میں ابھی پوری طرح اس کو دیکھ نہیں پایا, لیکن چیزیں بھول بھی جاتی ہیں کیونکہ یہ سارے ایکسپورٹ جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ذہن میں نہیں رہتا کیا بات ہوئی. میں نے, اور یہ میں اس لیے یہ بات نہیں کی, یہ میں اکثر کرتا ہوں. مولانا مودودی جو ہے نا, باقی جو ائمہ کرام آئے ہیں اسٹارٹنگ فرام امام ابو حنیفہ, امام تیمیہ, ابن قیم, امام غزالی, سارے کو اب دیکھ, شاہ ولی اللہ آخری تک. بڑے صغیر میں ان کے چیلنجز کیا تھے؟ خلافت ملکیت میں تبدیل ہو رہی ہے, اسلامی جو روایات ختم ہو رہی ہیں, وہ ان کی عبادات میں کوئی فرق آ رہا ہے. ڈھانچہ قائم تھا. اچھا, مولانا جو پچھلے 200 250 300 سال ہے نا, اس نے دنیا کو جو فلسفے دیے ہیں نا, وہ آل ٹوگیدر ان سے انسان کے مذہب کو اٹیک کیا اور انسان کے ایمانوں کو متزلزل کیا. جو شاہ ولی اللہ کو, امام غزالی کو, یہ ان مسلمانوں سامنے نہیں تھا کہ 1920 میں ان کے مقابلے میں کسی نے اس ایمان کو متزلزل کیا ہوا, کہ مثلا فرائڈ نے بتا دیا کہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں کہ حضرت آدم حضرت حوا سے آپ کی پیدائش, انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ کچھ اور ہے. تھیوری آف جو آیا, انہوں نے اپنے طریقے سے بتایا. جتنے فلاسفر, کارل مارکس, میں کہتا ہوں جی کہ اللہ نے اس کو, اقبال کہتا ہے نا کہ ہے وہ ہے لیکن اس کے پاس کتاب ہے, وہ جو شیطان پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب اس کا کتاب ہے. اور وہ یقین جانو کہ کسی جو ہارڈ کو کمیونسٹ کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی, وہ اتنی فلاسفیکل بک ہے, اور اتنی جو کمیونسٹ مینیفیسٹو دیا مولانا نے اور علامہ اقبال دونوں نے پورے اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ. اب کوئی تھوڑا سا کہہ دے کہ سید قطب شہید, زیادہ تر انہوں نے دینی جو اس کی انٹرپریٹیشن جو اس کو آسان فہم بنایا مثال سے, لیکن یہ جو چیلنجز تھے نا فلسفہ جو نوجوانوں کو, اس کو صرف اقبال نے اپنی شاعری میں چیلنج کیا, علامہ مودودی نے ہر ایک کو للکار کے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں عرض کروں کہ میں ہمارے داس کیپٹل پڑھاتے تھے ایک صاحب, تو ہم نے پڑھا ہوا تھا, تو میں اپنے کو بڑا لمحہ سمجھتا تھا. تو مولانا کی مجلس ہوتی تھی عصر کی, تو میں گجرات سے گیا, تو وہاں جا کے اوپر بیٹھتے تھے صاحب, ان کی ہم نیچے کرسی میں بیٹھا کر. تو میں نے ان کو سوال کیا پورا علم جمع کر کے نا, کہ دیکھیں نا جی, ایک تھیسس ہوتا ہے, ایک اینٹی تھیسس ہوتا ہے, جب تک اینٹی تھیسس چل رہا ہے اس کو چلنے چاہیے, بلڈنگ ختم کرنا چاہیے, اور یہ پروسیس ہے تاریخ کا, ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پڑا ہوا تھا, تو ہمیں بھی وقت کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اچھا, مجھے کوئی انہوں نے بالکل اتنے انہماک سے سنا مجھے جیسے میں کوئی بہت بڑی بات کر رہا, کہ جاہلانہ بات کر رہا تھا. کہتے ہیں دیکھیں بات سنیں, اس پوری دنیا کے اندر نا شر کے مقابلے میں خیر کی قوت جب تک نہ ساتھ ساتھ ہو, یہ دنیا نہیں چلتی. سر پورا سوال ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا ایسے حل کر. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بہت بڑا کام تھا, بہت بڑا, کہ وگرنہ آپ جہاں پہ ایک ڈیموکریسی انٹروڈیوس ہو چکی ہے پچھلے 300 سال میں دیکھیں نا, 200 سال ہوا کیا. اچھا, جمعیت کی زندگی بڑی انرجیٹک زندگی تھی, مطلب وہ آپ خود سوچیں کہ کبھی آج تک دوبارہ کبھی کسی نے سوچنا بھی نہیں کہ کراچی یونیورسٹی سے لے کے اور پشاور کے تک اسلامیہ کالج پشاور تک اسلامی جمعیت طلبہ جیت رہی ہے, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ انقلاب آ رہا ہے اور پتہ نہیں بہت بڑا عنقریب انقلاب آ جائے گا.
پھر یہ بڑے جیسے کہتے ہیں ایسے متحمل مزاج لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا تھا، جس میں سید منور حسن صاحب کو ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کے اندر. یہ خرابی کہاں سے آئی ان کے یہاں اچانک میرا خیال ہے زوال کی طرف؟ میرا خیال ہے کہ خرابی نہیں، کیپیسٹی کی کمی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ آپ اب میں کوئی زیادہ الجھنوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو ایک ملوکیت کی طرف اور مطلب اکیڈیمک کا ڈسکشن کریں خود رسول تو اللہ کی آپ پیشگوئی تھی. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مودودی جو ہے خود وہ اس کو پوری طریقے سے جو ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرنا، جیسے کہ بہت لوگوں نے اپنے وقت میں کیا. اس کی مثال اور تو نہیں ملتی، لیکن چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ پوری ہر چیز کر کے اور روم کی سرحدوں تک اور ایران کی سرحدوں تک اپنے پورا نفاذ کر کے اور یہ سارا نظام جو ہے وہ ٹرانسفر کر گیا. لیکن بے شمار اللہ میاں کے پیغمبر آئے جن کو کامیابی نہیں ملی، اور حالانکہ ان کے پاس بادشاہتیں کی ہیں، ایک سلمان لینا اور باقی بڑی محنتیں کی، کوششیں کی ہیں اور بڑی اور در بدر کی جو ہے وہ پھرتے بھی رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں ملی. لیکن ایک چیز ہے جو میں کہتا ہوں اس کو ذرا کو بھی ہم نے اجاگر نہیں کیا. آپ اسی 20ویں صدی کو دیکھتے ہیں، اب جتنے جو ہے اسلام کے یا تحریکیں جتنی اٹھی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ ساروں نے آخر میں نا مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملے. قائد اعظم نے کہا میری جیب میں سارے کھوتے سکے ہیں. علامہ عنایت اللہ مشرقی نے تو اتنا سخت تھے، مجھے پتہ ہوتا کہ میں ان لوگوں کے لیے تو محنت ہی نہ کرتا، یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے. اچھا ابوالکمال آزاد دیکھیں تو ان کی اپنی فرسٹریشن ہے. اچھا وہ جسٹیفائی کرتے رہے اسلام کو کہ جو کانگریس کے اندر رہ کے اور اس طرح آپ جو نہ اسلام کا یا تجدید کا یہ تو اگلے لیول کے درجے کے کام ہے. مولانا آخر تک کہیں نہیں آیا کہ مایوسی. سب سے بڑا دھچکا 1970 کے الیکشن کے بعد ہم نے گئے تھے، بہت مایوس تھے، اور ان کی تقریر تھی تو کہتے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جیتنے کے لیے گئے تھے وہ یاد رکھیں کہ الیکشن تو ہمارے لیے رابطہ عوام مہم تھی. اتنی بڑی رجحانیت، اتنا بڑا کمال، خوش ہونا زندگی سے. نہیں اصل میں جی بات آپ یہ دیکھیں کہ 70s میں تو میرا خیال ہے کہ مولانا کی جو فالوئنگ کی تھی اور جو یوتھ تھی اس کا عروج تھا کہ پورے آپ پاکستان کے اندر یا یونیورسٹیز میں آپ نمبر 1 تھے، اور جو کالجز میں جہاں نہیں تھے تو وہاں نمبر 2 تھے. یعنی کہ آپ کی پریزنس جو تھی سب بھرپور تھی. اور اس کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ باوجود جو آپ کو جو ملا، یہ میں سب سمجھتا ہوں یہ وہ کوئی اور سیاسی پارٹی تھی نہیں کالج میں. 60s کی جو آپ کی محنت تھی نا، بالکل اس کا یہ وہ تھا. جیسے میں بتاؤں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا کالجز میں. کارل مارکس کو جانتے تھے، لینن کو جانتے تھے، ماؤ زیدونگ کو جانتے تھے، یا مولانا مودودی کو. آپ یہ دیکھیں نا 7 دسمبر کو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوئے 1970 میں، اور 10 دسمبر کو پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوئے. تو جنوری میں شاید الیکشن تھے پنجاب یونیورسٹی میں جاوید ہاشمی اور حفیظ خان. اچھا مجھے میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب سینٹ ہال میں بیٹھا ہوا تھا بھٹو خود دیکھنے کے لیے. نہیں جو اس سے پہلے جلوس نکالا اور پورا جس میں توتی بول رہا تھا، ہر طرف 4 سو جو ہے بھٹو صاحب کا نام پھیلا ہوا تھا. ہر بندہ بھٹو کے علاوہ سیاست مر چکی تھی قومی سطح پہ. تو جب یہ ہارے تو جو ہیڈ لائن لگی مختلف ندائے ملت کی کہ سیاست ہار گئی، وہ طلبہ جیت گیا، کسی نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی، شاید زندگی نے کچھ لکھا اور تلوار ٹوٹ گئی. تو اس طرح کی جو ہیڈ لائن لگی تو بنیادی طور پہ وہ الیکشن جو تھا اگینسٹ بھٹو ایک بڑا ایک حوصلہ دے گیا. چاہے بہت زیادہ ٹینجیبل کچھ نہیں ملا ملکی سیاست ملکی سطح کے لیول پہ، لیکن اس کے حوصلہ اتنا امپورٹنٹ الیکشن تھا کہ بھٹو سینٹ ہال میں اپنے لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھا ہوا تھا. اور جب کچھ کو پتا چلا کہ جمعیت جیت گئی ہے وہاں سے اور جاوید ہاشمی جیتا ہے اور حفیظ خان، تو وہ بھاگ گیا تھا وہاں سے.
کہ ان کا بس بلو آئٹ تھا جہانگیر بدر صاحب. ہاں جی جی یہ جہانگیر بدر تو خصوصیت بار اللہ تعالیٰ دونوں جہانگیر بدر کو کی مغفرت کرے.